اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی، یقین کریں بھی پچھلے 4-5 گھنٹوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ الفاظ کچھ مل جائیں، ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، جو اس ویڈیو میں کہنے کے لیے استعمال کروں۔ 4-5 گھنٹے مسلسل میں سر کھپاتا رہا، مختلف ذرائع استعمال کرتا رہا، لیکن مجھے مناسب الفاظ نہیں ملے کہنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی تفصیل میں جاؤں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس ویڈیو کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھمبنیل میں، کہ یہ عمران ریاض خان کے بارے میں ہے۔ نہ جانے کیوں اس شخص سے ایک عقیدت کا، ایک الفت کا رشتہ پیدا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، میں اس سے کبھی ملا نہیں ہوں۔ میں نے بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ویڈیوز سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کل سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں نا، وہ بہت تکلیف دہ ہیں، بطور انسان، بطور پاکستانی، بطور مسلمان، بطور کچھ بھی کر لیں، کم از کم ایک انسان ہونے کے ناطے۔ بہت جو خبریں گردش کر رہی ہیں نا، بہت تکلیف دہ ہیں، بہت پریشان کن ہیں۔ سچ بولنا اتنا مشکل ہے، برائی کو، بروں کو آئینہ دکھانا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آزادی اظہار پھر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے سوچ کا اظہار کرنا، اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار کرنا اتنا مشکل ہے ہمارے ملک میں اب۔ کسی برے کو، میں پھر کہوں، حکومت کے برے کارناموں کو اجاگر کرنا، کیا یہ ناقابل معافی جرم ہے؟ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے اوپر سزا کا موقع بھی نہیں ہے۔ قانون، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص اگر اس نے جرم کیا ہے تو عدالت میں پیش کرو۔ کسی کی ذاتی تحویل میں رکھنا غیر قانونی۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کون اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ کون کرے گا؟ کوئی بتائے۔ اور پھر جو انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں چلیں، یقین کیجئے سارا دن ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم، ابھی بھی ماننے اور دعا کرتے ہیں کہ یہ خبریں جھوٹی ہوں، رومرز ہی ہوں۔ فیئر ہے تو فیئر ہی ہو، اس سے آگے بات نہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ میں سوشل میڈیا پر چلنے والی باتوں کے حوالے سے بات نہیں کرتا ہوں زیادہ، لیکن وائس آف امریکہ سوشل میڈیا نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ ایک میڈیم
इंटरनेशनल ट्रस्टेड मीडियम है। और फिर उसमें जो दावा किया गया है, दावा ये किया गया है कि मारूफ रिसोर्सेज, पॉलिटिकल रिसोर्सेज का दावा किया गया है। ये कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती, ये आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। क्या कसूर है इमरान रियाज का? मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा मुजरिम है इमरान रियाज, लेकिन उसको अदालत से मुजरिम करा दे। अदालतें हैं, अदालतों से में पेश करके उसको मुजरिम साबित किया जाना चाहिए। जाती दुश्मनी की बिना पर उसको गायब किया गया। और फिर जो खबरें, मैं फिर वही डरते हुए, ये खबरें, मेरे अल्फाज, मेरे जुबान, मेरे अल्फाज मेरे साथ नहीं है। जो खबरें कल से आ रही हैं उनकी जिंदगी के हवाले से, वो कहना आसान नहीं है। कोई कह दे, कुछ भी लिख दे सोशल मीडिया पर, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक सच्चा इंसान हमारे माशरे में, हमने देखा अरशद शरीफ, और अब ये इमरान रियाज खान। अल्लाह ना करे कि इमरान रियाज खान एक दूसरा अरशद शरीफ साबित हो। अभी कौम अरशद शरीफ को नहीं भूली। इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अल्फाज बहुत मुश्किल हैं इस उन्वान पर बोलने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इमरान रियाज खैरियत से हों और जल्द दुनिया के सामने पेश हों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।